وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، سابقہ درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا، آپ کے سر پر نبوت کا تاج کیسے رکھا گیا، آپ نبی کیسے بنائے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی روشنی میں اس کی تفصیلات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، معلوم کر چکے ہیں. سابقہ درس میں بتایا جا چکا ہے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے رکے رہے. کتنی مدت تک رکے رہے اس بارے میں اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے. ایک قول یہ ہے وحی کے انقطاع، وحی کے رکے رہنے کی مدت 6 ماہ ہے. پہلی وحی نازل ہونے کے بعد 6 ماہ تک پھر وحی کا سلسلہ منقطع رہا. ایک دوسرا قول یہ ہے وحی کے انقطاع، وحی کے رکے رہنے کی مدت 40 دن ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی قول منقول ہے. اہل علم میں ایک تیسرا قول یہ بھی ہے وحی کے انقطاع کی مدت بہت زیادہ نہیں تھی بلکہ 10 دن تھی. صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ مدت مختصر ہی رہی، 10 دن تک ہی کی رہی. اب یہ ایک سوال یہ رہ جاتا ہے وحی کے رکنے کی حکمت کیا ہے، کیوں وحی کا سلسلہ منقطع رہا؟ اہل علم ذکر کرتے ہیں اس میں حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وحی کے حصول کا شوق پیدا کرنا ہے. آپ کے دل میں وحی کے حصول کا شوق پیدا کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وحی کا خوف آپ کے دل سے ختم ہو جائے. جب پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آپ ڈر گئے تھے، تو اس طرح سے آپ کا خوف بھی ختم ہو گیا اور آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے رک جانے سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے. روایت میں آتا ہے کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ کسی پہاڑ کی چوٹی سے کود جائیں،
بعض روایتوں میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کسی پہاڑ کی چوٹی سے کودنے کا اپنے ارادہ کیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دو وجہ ذکر کی ہیں۔ پہلی وجہ تو کہا ہے کہ سند میں انقطاع پایا جاتا ہے، سند میں انقطاع پایا جاتا ہے، مطلب سند ڈسکنیکٹ ہے، زہری سے اوپر کی جو چین ہے وہ غائب ہے۔ اور دوسری وجہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں، خودکشی یہ عصمت انبیاء کے منافی ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، خودکشی کیا ہے؟ یہ انبیاء اکرام کی عصمت، ان کی معصومی کے منافی ہے، یہ کہ آپ کے دل میں خودکشی کا خیال آئے، یہ انبیاء اکرام کی عصمت کے خلاف ہے۔ تو شیخ البانی فرماتے ہیں کہ یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ نے کئی دفعہ کسی پہاڑ کی چوٹی سے کود جانے کا ارادہ کیا تھا۔ وحی کا رکنا، کچھ عرصے کے بعد پھر سے وحی کا جاری ہو جانا، اس سے اس حقیقت کی مزید تائید ہوتی ہے جس کا ذکر سابقہ درس میں کیا جا چکا ہے کہ وحی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار اور خیالات کا مجموعہ نہیں ہے، وحی ایک خارجی شے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وحی ایک الگ چیز ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل سابقہ درس میں پیش کیے جا چکے ہیں کہ وحی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار اور خیالات کا مجموعہ نہیں ہے۔ ہماری اس رائے کی تائید وحی کے رک جانے اور پھر وحی کے سلسلے کے جاری ہو جانے سے بھی ہوتی ہے۔ چلے یہاں رک کر کے وحی کی جو شکلیں ہیں ان کے بارے میں مختصر گفتگو کر لیتے ہیں۔ اہل علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترا کرتی تھی اس کی 6 قسمیں ذکر کی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 6 قسمیں اہل علم نے ذکر کی ہے۔ وحی کی قسموں میں سے پہلی قسم ہے سچے خواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اسی طریقے سے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو دیکھتے تھے وہ روشن صبح کی طرح حقیقت کا روپ دھار لیتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رؤی الانبیاء حق، انبیاء اکرام کا خواب حق ہوتا ہے، انبیاء اکرام کا خواب سچ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء اکرام کے خواب مذکور ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا خواب قرآن مجید میں مذکور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگر نبی کا خواب حق نہ ہوتا، سچ نہ ہوتا، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے تیار نہ ہوتے۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام کا خواب سچا ہوتا ہے۔ انبیاء اکرام کا خواب وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے، وحی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو وحی کی قسموں میں سے سب سے پہلی قسم سچے خواب۔ وحی کی اقسام میں سے دوسری قسم ہے الہام۔ الہام کسے کہتے ہیں؟ الہام کے معنی ہے فرشتہ ظاہر ہوئے بغیر آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دے۔ فرشتہ ظاہر ہوئے بغیر آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیں، اس کو الہام کہتے ہیں۔ جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نفخ فی روعی، جبریل نے ابھی میرے دل میں ایک بات ڈالی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ انہ لا تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری نہ کر لے۔
پھر آگے اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، حلال طریقے سے روزی حاصل کرو، روزی کا تاخیر سے ملنا تمہیں اس بات پر آمدہ نہ کرے کہ تم اللہ کی روزی کو حرام طریقے سے حاصل کرو۔ روزی کے فیصلے کیے جا چکے ہیں۔ جب انسان رحم مادر میں 4 ماہ مکمل کر چکا تھا تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا، 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا گیا، ان میں سے ایک بات روزی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ آپ کو جو روزی ملنی ہے اس کے فیصلے کیے جا چکے ہیں۔ تو اسی بنا پر نبی نے فرمایا اے لوگوں اللہ سے ڈرو، حلال طریقے سے روزی حاصل کرو۔ روزی کو حاصل کرنے کے لیے چاہے آپ حلال طریقہ اپنائیں یا حرام طریقہ اپنائیں، مقدر کی روزی آپ کو ملے گی۔ تو پھر حرام راستہ کیوں اپنائیں؟ مقدر تو ہر صورت میں ملے گا۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، حلال طریقے سے، عمدہ طریقے سے روزی حاصل کرو، روزی کا تاخیر سے ملنا تمہیں اس بات پر آمدہ نہ کرے کہ تم حرام طریقے سے روزی حاصل کرو۔ تو وہی کی کتنی صورتیں ہو گئی؟ سچے خواب، نمبر 2 الہام۔ وہی کی ایک تیسری صورت بھی ہے، وہ ہے گھنٹی کی سی آواز، گھنٹی کے آواز۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی گھنٹی کی ٹن ٹن کی مانند آتی تھی۔ یہ جو شکل ہوتی تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ گراں گزرتی تھی۔ وہی کی شدت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جایا کرتی تھی، پسینے سے چمکنے لگتی تھی۔ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے، اونٹنی آپ کا وزن برداشت نہ کرتے ہوئے وہ اپنے پیر زمین پر ٹیک دیتی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ پر وحی کیسے اترتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کچھ شکلیں بیان کی، فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، بس اوقات وحی میرے پاس وحی کی ٹن ٹن کی شکل میں آتی ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، یہ جو شکل ہوتی ہے نا مجھ پر شدید ترین ہوتی ہے، وحی کی یہ شکل مجھ پر بہت شدید ترین ہوتی ہے۔ فَيُفْصَوْ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، جب وحی کی یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو مجھے وحی یاد ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ وحی کی تیسری قسم ہے، سچے خواب، الہام، وحی کا گھنٹی کی ٹن ٹن کی شکل میں آنا۔ وحی کی قسموں میں سے ایک چوتھی قسم ہے فرشتے کا اصلی شکل میں آنا، جبریل علیہ السلام کا اصلی شکل میں آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 دفعہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، ایک دفعہ تو آسمان میں اور ایک دفعہ زمین پر۔ آسمان میں کب دیکھا تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تھی تو آپ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ کتنے پر تھے جبریل کے؟ وَلَهُ 600 جناح، جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ اور ایک دفعہ زمین پر دیکھا تھا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آج ہی کے درس میں آئے گی۔ دوسری دفعہ آپ نے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، وہ اسی پہلی وحی کے بعد۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ کتنی شکلیں ہو گئیں؟ 4 شکلیں ہو گئی۔ وحی کی ایک 5ویں شکل ہے فرشتے کا انسانی صورت میں آنا۔
بعض دفعہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آیا کرتے تھے. دلیل عموماً جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دحیہ الکلبی ایک صحابی رسول ہیں، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ جبریل انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. جب جبریل نبی کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے تو صحابہ بھی جبریل کو دیکھ لیتے تھے. جیسے اس کی دلیل حدیث جبریل بھی ہے. اس کی دلیل حدیث جبریل ہے. حدیث جبریل پڑھ چکے ہیں نا، ہم پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں؟ اسلام ایمان احسان جو ہے دین کی معرفت ہم حدیث جبریل کی روشنی میں ہی معلوم کیے تھے. دین کی معرفت حدیث جبریل کی روشنی میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ وحی کی کتنی شکل ہو گئی؟ 5ویں شکل ہے. وحی کی ایک 6ٹھی شکل ہے اللہ تعالیٰ کا براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کرنا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام کیا تھا. کب؟ معراج کے موقع سے. کب؟ معراج کے موقع سے. تو یہ وحی کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ ٹوٹل 6 قسمیں ہو گئیں. نمبر 1 سچے خواب، نمبر 2 الہام، نمبر 3 وحی کا گھنٹی کی ٹنٹن کی شکل میں آنا، نمبر 4 جبریل کا اصلی شکل میں آنا، جبریل کا انسانی شکل میں آنا، براہ راست اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا. یہ وحی کی ٹوٹل 6 شکلیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ان 6 شکلوں میں بھی آیا کرتی تھی. دیکھیے وحی کا سلسلہ ایک عرصہ منقطع رہنے کے بعد، اس کی مدت کے بارے میں اختلاف ہے، پھر سے وحی کے سلسلے کا آغاز ہو گیا. اب اس کی تفصیل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بین انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء. ایک دفعہ میں چلے جا رہا تھا، اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی. فرفعت بصری، میں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کی. دیکھتا کیا ہوں فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، اور بعض روایتوں میں ہے میں غار حرا سے اتر کر وادی میں جب چلے جا رہا تھا مجھے ایک آواز سنائی دی. میں نے دائیں دیکھا کچھ دکھائی نہیں پڑا، بائیں دیکھا تو کچھ دکھائی نہیں پڑا، آگے دیکھا تو کچھ دکھائی نہیں پڑا، پیچھے دیکھا تو کچھ دکھائی نہیں پڑا. جیسے میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف کی، دیکھتا کیا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. پھر کیا ہوا؟ فَرُعِبْتُ مِنْهُ، پھر سے ایک دفعہ مجھ پر ڈر کی کیفیت طاری ہو گئی، پھر میں ڈر گیا. فَرَجَعْتُ، میں دوڑا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پہنچا. فَقُلْتُ، میں نے کہا زَمِّلُونِي، مجھے چادر اڑا دو، مجھے لحاف اڑا دو، چادر اڑا دو. اس کے بعد فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. یہ سورۃ المدثر کی جو آیتیں ہیں نا، ابتدائی آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس سے پہلے آپ نبی بنائے گئے تھے. سورۃ المدثر کی ان آیتوں کے بعد رسالت کا بھی آغاز ہو گیا. سورۃ العلق کی ابتدائی آیتوں کے ذریعے سے آپ نبی بنائے گئے. سورۃ المدثر کی ان آیتوں کے ذریعے سے آپ کی رسالت کا بھی آغاز ہو گیا.
اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے۔ گویا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیوی بچوں کے درمیان راحت کی زندگی گزارنے کا وقت ختم ہو گئے، راحت کے ایام ختم ہو گئے۔ یا ایھا المدثر، اب آرام بس، راحت بس۔ قم فانذر، اب آپ کو جس مشن کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے آپ اس مشن میں لگ جائیے، کھڑے ہو جائیے۔ فانذر، لوگوں کو ڈرائیے۔ دیکھیے تبشیر کا حکم نہیں دیا گیا، انذار کا حکم دیا گیا۔ انسانی فطرت کے لیے جو ہے نا، تبشیر کے مقابلے میں انذار بہت زیادہ مفید ہے۔ انذار کسے کہتے ہیں؟ ڈرانا ہے۔ دیکھیے عربی زبان میں مطلق ڈرانے کو انذار نہیں کہتے ہیں، انذار کہتے ہیں وہ ڈرانا جس میں شفقت اور رحمت بھی ہو۔ جس طرح والدین اپنے بچوں کو سانپ اور بچھو سے ڈراتے ہیں، اس ڈرانے میں کیا ہوتا ہے؟ شفقت اور رحمت بھی ہوتا ہے۔ چور ڈاکو جو ہے یہ بھی انسانوں کو ڈراتے ہیں، لیکن وہ انذار نہیں ہے، اسے انذار نہیں کہتے ہیں۔ انذار وہ ہے جس میں رحمت اور شفقت بھی ہو، جس میں خیر خواہی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا قم فانذر، اے نبی آپ لگ جائیے اپنے مشن پر، آپ لوگوں کو ڈرائیے۔ دیکھیے پہلی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کام سونپے گئے۔ پہلا کام کیا ہے؟ آپ لوگوں کو ڈرائیں، ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ پہلی ذمہ داری ہے، تبلیغ کی ذمہ داری۔ قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے۔ وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ اس کائنات میں خالق کائنات سے عظیم کوئی ہے؟ اس کائنات میں خالق کائنات سے کوئی عظیم نہیں ہے، اللہ اکبر ہے۔ وربک فکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو نبی کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی جو عظمت ہے وہ پیدا کیجیے۔ دیکھیے لوگوں کے دلوں میں جس قدر اللہ کی عظمت میں اضافہ ہوگا، اسی قدر معاشرے سے شرک کا خاتمہ ہوگا۔ معاشرے میں شرک کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیوں تم اللہ کی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو؟ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت میں جس قدر کمی واقع ہوگی، اسی قدر معاشرے میں شرک پیدا ہوگا۔ تو اسی بنا پر نبی سے کہا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا کیجیے۔ لوگوں کے دلوں میں جب اللہ کی عظمت پیدا ہوگی تو خود بخود معاشرے سے شرک کفر ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کے ذمہ دو کام سونپے گئے۔ پہلا کام کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرانا ہے۔ جو دوسرا کام پہلی وحی کے موقع پر آپ کے حوالے کیا گیا، آپ کو سونپا گیا، وہ یہ ہے کہ خود اللہ کے جو احکام ہیں اپنے اوپر لاگو کریں، اللہ کے دین پر خود عمل کریں، لوگوں کے لیے بہترین اسوہ اور آئیڈیل بنے۔ دیکھیے صرف واعظ اور نصیحت سے معاشرے میں انقلاب نہیں آتا ہے۔ معاشرے میں انقلاب اسی وقت آئے گا جب ایک داعی لوگوں کے لیے عملی نمونہ پیش کرے گا۔ ایک داعی کا آئیڈیل بننا ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ دین کو سب سے پہلے کیا کریں؟ خود اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تبلیغ دین کا حکم دیا گیا، ساتھ ہی ساتھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ آپ کیا کریں، دین کے احکام کو خود اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی آپ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ بعض محققین نے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ اپنی روح کو پاک صاف رکھیں۔ ثیاب سے مراد روح بھی لی ہے، دل بھی لیا ہے، آپ اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، آپ اپنی روح کو پاک صاف رکھیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری اور باطنی دونوں طہارت کا حکم دیا گیا۔ پھر فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، آپ گندگی سے دور رہیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والے جتنے بھی اعمال ہیں ان سے دور رہیے، قوم کی جو بدعمالیاں ہیں، ان کی گندگیاں ہیں، آپ ان سے الگ ہو جائیے، شرک سے دور رہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے دور رہیں۔ تو بتوں کی گندگی یہ بھی ایک گندگی ہے، اسلام نے اسے بھی گندگی قرار دیا ہے۔ تو نبی کو حکم دیا گیا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی سے کیا کریں، الگ تھلگ رہیں۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کریں۔ مطلب یہ ہے آپ کسی پر احسان کریں تو اس نیت سے نہ کریں کہ مجھے اس سے زیادہ ملے گا۔ گویا پہلی وحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ کو دعوت کا کام محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ ایک داعی کو چاہیے کہ طمع، لالچ وغیرہ سے بچے، ورنہ اس کی دعوت کیا ہو جائے گی، بے اثر ہو کے رہ جائے گی۔ اگر داعی کے اندر لالچ پیدا ہو جائے، طمع پیدا ہو جائے تو یہ دعوت کے لیے سخت نقصان دہ بات ہے۔ اسی لیے انبیاء اکرام اپنی قوموں سے کیا کہتے ہیں، ہم تم سے کوئی مال نہیں چاہتے، ہم محض اللہ سے اجر کے طالب ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ جب آپ لوگوں کے سامنے حق پیش کریں گے تو کیا ہوگا، لوگ پھول بچھائیں گے؟ نہیں ہوگا۔ کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، جب آپ لوگوں کے سامنے حق بیان کریں گے مشکلات اور مسائل پیش آئیں گے، آپ کو اذیتوں سے دوچار کیا جائے گا، آپ کو ایسے موقع سے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ صبر بھی کیوں، وَلِرَبِّكَ، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے صبر کریں۔ دیکھیے صبر کے بغیر، ہمت کے بغیر دعوت کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ سورہ لقمان میں لقمان حکیم کی نصیحتیں مذکور ہیں۔ لقمان حکیم نے کہا تھا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں جو مصیبتیں آئیں اس پر صبر کر۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، صبر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو ہمت چاہیے، دل گردے کا کام ہے۔ تو غرض سورۃ المدثر کی جب یہ ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ یہاں رک کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں گے دعوت نبوی کے مراحل کیا ہیں، دعوت نبوی کے مراحل کیا ہیں۔ اہل علم نے دعوت نبوی کے 4 مراحل بیان کیے ہیں۔ کتنے مرحلے؟ اہل علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے 4 مراحل بیان کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت کا مرحلہ ہے۔ کیا ہے؟ خفیہ دعوت کا مرحلہ ہے۔ خفیہ دعوت مطلب سیکرٹ، چھپے چھپائے، رازداری کے ساتھ دعوت کا کام کرنا۔ یہ جو خفیہ دعوت کا مرحلہ ہے کتنے سال تک جاری رہا؟ 3 سال تک۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک اپنی دعوت کو مخفی رکھا. یہ دعوت اسلامی کا پہلا مرحلہ ہے، خفیہ دعوت کا مرحلہ. دوسرا مرحلہ ہے علانیہ دعوت کا مرحلہ، لیکن لڑائی سے پرہیز کرنا. علانیہ دعوت کا مرحلہ ہے لیکن لڑائی سے پرہیز کر رہا ہے. مکے میں مسلمانوں کو بہت ستایا گیا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. صحابہ نے نبی سے جہاد کی اجازت چاہی لیکن جہاد کی اجازت نہیں دی گئی مکے میں. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، انشاءاللہ آگے اگر ممکن ہو تو اس کا ذکر کروں گا اگر بات ذہن میں رہی تو یہ اسلامی دعوت کا دوسرا مرحلہ ہے، علانیہ دعوت دینا، لیکن جہاد سے پرہیز، لڑائی سے پرہیز کرنا، قتال سے پرہیز کرنا. یہ مرحلہ ہے نا ہجرت مدینہ تک جاری رہا. ہاں تقریباً یہ 10 سال تک ہجرت مدینہ تک یہ مرحلہ رہا. اسلامی دعوت کا ایک تیسرا مرحلہ ہے، علانیہ دعوت کا مرحلہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈٹ کر ان لوگوں سے مقابلہ کرنا جو خود لڑائی کی ابتدا کریں. کیا ہے تیسرا مرحلہ؟ علانیہ طور پر ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا جو لڑائی کی ابتدا کریں، لڑائی کی پہل کریں، لڑائی کا آغاز کریں، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ان سے. مدینے میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی قتال کی. کہا اذن للذین یقاتلون، اب تک جن سے لڑا جاتا رہا، جن سے قتال کیا جاتا رہا، اب ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں. تو یہ تیسرا مرحلہ ہے. ایک چوتھا مرحلہ بھی ہے، علانیہ دعوت دینا، ہر اس شخص سے ڈٹ کر لڑنا جو اسلامی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنے. پہلے میں کیا تھا؟ ان سے لڑنا جو لڑائی کا آغاز کرے. ایک چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ علانیہ دعوت دینا، ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، ساتھ ہی ساتھ جو اسلامی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنے ان سے بھی لڑنا، ان سے بھی قتال کرنا. دیکھیے اسلامی جو جہاد ہے اس کے بنیادی طور پر 2 بڑے مقاصد ہیں. اسلام میں جو قتال کیا گیا، اسلام میں جو جہاد کی اجازت دی گئی، اس کے 2 بڑے وجوہات ہیں، ریزنز ہیں. ایک وجہ اسی کی روشنی میں بولیں، جو 4 مراحل، جو بعد کے 2 مرحلے ہیں نا اس کی روشنی میں بتائیں. ایک تو ڈیفنس ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا جن پر ظلم کیا جاتا رہا ہے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ لیں. مکے میں مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ظلم کا بدلہ لیں، اسی لیے وہاں صرف صبر کی تلقین کی جاتی رہی. مکے میں پہنچنے کے بعد، مدینہ جانے کے بعد الحمدللہ وہاں چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی. مسلمان اس پوزیشن میں آ چکے تھے کہ وہ ظلم کا بدلہ لے سکتے ہوں، تو اللہ نے اجازت دی. ٹھیک ہے، یہ اسلامی جہاد کی ایک اہم ترین وجہ ہے. اسلام میں جو جہاد کا حکم ملا اس کی دوسری وجہ ان رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا جو اسلامی دعوت کی راہ میں حائل ہوں. دیکھیے دین اسلام کی تعلیم یہ ہے، یہ جو دین ہے نا ہر انسان کا حق ہے. زمانے جاہلیت میں مذہبی جبر کا دور تھا. مذہبی جبر کا مطلب جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا، جو حکومت کا دین ہوتا تھا، رعایا پر لازم ہوتا تھا کہ وہ اسی دین کو مانے، اسی دین کو تسلیم کرے. مذہبی جبر کا دور.
اصحاب الاخدود کے ساتھ معاملہ کیا پیش آیا آپ جانتے ہیں، قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے. یہ سب مذہبی جبر کے دور کے واقعات ہیں. لوگوں کے لیے لازم تھا کہ قوم یا بادشاہ وقت کا جو دین ہے اسی کو قبول کرے. کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ بادشاہ وقت کے دین کی مخالفت کرے. لیکن اسلام نے جہاد کو اس لیے بھی مشروع قرار دیا، اسلام کے نظریے کے مطابق دین کی دعوت پہنچنا یہ ہر انسان کا پیدائشی حق ہے. جس طرح کھانا ملنا، پانی ملنا یہ ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، اسی طرح اس تک دین پہنچنا بھی کیا ہے، یہ اس کا پیدائشی حق ہے. اگر کوئی اس راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، تبلیغ دین میں رکاوٹ بنتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر جہاد کیا جائے گا تاکہ لوگوں تک دین پہنچے. یہ جو مذہبی جبر ہے اس کا خاتمہ، لوگوں کو آزادی ملے دین کو سمجھنے کی. اللہ نے انسانوں کو آزادی دی ہے نا، راستے دکھا کر کے، خیر اور شر کا راستہ. تو مذہبی جبر کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں پر لازم ہے کہ بادشاہ وقت کے دین کو اپنائیں. تو اسلام میں جہاد کی جو اجازت دی گئی اس کی دوسری وجہ دعوت اسلامی کی راہ میں حائل ہونے والے رکاوٹوں کو دور کرنا. واضح ہے؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو اسلامی دعوت کی کتنے مراحل ہیں؟ ٹوٹل 4 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ خفیہ دعوت، نمبر 2 علانیہ دعوت لیکن لڑائی سے پرہیز کرنا، نمبر 3 علانیہ دعوت دینا، جو لڑائی کا آغاز کرے ان سے لڑنا، نمبر 4 علانیہ دعوت دینا، جو اسلامی دعوت کے راہ میں رکاوٹ پیدا کرے ان سے لڑنا، جو اسلامی دعوت کے راہ میں رکاوٹ بنے ان سے لڑنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ خفیہ دعوت کا مرحلہ. سورۃ المدثر کی آیتوں کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، لیکن خفیہ طور سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو مخفی رکھا. اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تگودو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت صرف ان لوگوں تک محدود تھی جن سے آپ کا کوئی تعلق تھا یا رشتہ داری تھی، جیسے بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، غلام ہیں، پھر گھر میں پرورش پانے والے بچے ہیں، جگری دوست ہیں جن کے بارے میں یقین ہو کہ وہ راز پاش نہیں کریں گے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً اسلام کی دعوت دینے میں جو مخفی دعوت کا طریقہ اختیار کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک دعوت کو مخفی رکھا، خفیہ طور پر آپ نے لوگوں کو دعوت دی؟ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں داعیوں کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ احتیاط اور ظاہری اسباب کو اپنائیں. احتیاط اور ظاہری اسباب کو اپنائیں. یہ جو مکے کے لوگ تھے نا، بڑے ضدی سرکش قسم کے لوگ، اپنے فیصلے تلوار کے ذریعے سے کیا کرتے تھے. اگر فوری طور پر علانیہ اگر ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی جاتی تو پھر ایک طرح سے نقصان یا مصیبت مول لینے کے برابر تھی. تو اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دعوت کو مخفی رکھا. تو اس میں داعیوں کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ احتیاط اور اسباب کو اپنائیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط اور اسباب کو آپ نے اپنایا تھا. اسباب کو اپنانا، احتیاط کے رویے کو اپنانا، یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ
ضروری بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان کو چاہیے، ایک داعی کو چاہیے کہ اسباب اور وسائل کو اختیار کرتے ہوئے بھروسہ اسباب پر نہ ہو، بلکہ اللہ کی ذات پر اس کا بھروسہ ہو، اس لیے کہ اسباب پر یقین کرنا یہ ایمان باللہ اور اسلامی دعوت کے مزاج کے خلاف ہے۔ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت کا کام کیا تو آپ کی دعوت کے نتیجے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے کچھ ناموں کی فہرست آج کے درس میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایسے ہی ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون تھے؟ علی الاطلاق سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا؟ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی الاطلاق سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ کون تھے؟ وہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق اور کردار کو اچھی طرح جانتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں پتہ بھی تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد باقی ہے۔ ساتھ ہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ معجزانہ واقعات اور حالات سن چکی تھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت اور رسالت کی جھلکیاں دیکھ چکی تھی۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ غار حرا میں آنے والا وہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے، سورۃ المدثر کی جب یہ آیتیں اتریں، بنفس نفیس سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی۔ انہوں نے وحی کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس بنا پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی کون ہے؟ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی بنا پر حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں سیدہ خدیجہ کے بارے میں، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ اول من صدقت ببعثته مطلقا، علی الاطلاق سب سے پہلے جس نے نبی کی دعوت کی تصدیق کی تھی وہ سیدہ خدیجہ ہی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر خدیجہ اثنى علیہا، آپ کی عادت تھی کہ جب بھی خدیجہ کا ذکر ہوتا، جب بھی آپ خدیجہ کا ذکر کرتے، آپ خدیجہ کی بے انتہا تعریف کیا کرتے تھے۔ کیا ہوا ایک دن آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، فغرت یوما، تعریف سنتے 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 ایک دن مجھے غیرت آ گئی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، ما تذکروها ہمراہ الشدخی، آپ ہمیشہ اس بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وقد ابدلک اللہ عز وجل بها خیرا منها، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی دی ہے میری شکل میں، اور آپ ہیں کہ ہمیشہ اس بڑھیا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب یہ سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے، ما ابدلنی اللہ عز وجل خیر منها، اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی، اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی نہیں عطا کی۔ کہنے لگے، قد آمنت بی اذ کفر بی الناس، سیدہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اس نے میری تصدیق کی اس وقت جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، وواستنی بمالیہا،
اس نے اپنا مال مجھ پر قربان کر دیا. اذ حرمنی الناس، جب لوگوں نے مجھے محروم کر رکھا تھا. مزید آپ نے فرمایا ورزقنی اللہ عز وجل ولدہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد انہی سے عطا کی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں یہ سب سے پہلی مومنہ تھیں، وہیں سب سے پہلے جنت کی خوشخبری پانے والی خاتون بھی تھیں. علی الاطلاق جنہیں سب سے پہلے جنت کی خوشخبری سنائی گئی وہ کون تھی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان ابشر خدیجہ ببیت فی الجنہ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں خدیجہ کو خوشخبری سناؤں ایک گھر کی، جنت میں ایک گھر کی، موتیوں والے گھر کی، اس میں کسی طرح کا کوئی شور و شغف نہیں ہوگا. دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل، غالباً اب غار حرا میں تھے، جبریل میرے پاس آئے، کہا ہذہ خدیجہ قد اتتک معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب، یہ خدیجہ آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، ان کے ساتھ میں ایک برتن ہے، برتن میں کھانے یا پینے کی کوئی چیز ہے، کھانا یا سالن کوئی چیز ہے اس میں، یہ ابھی آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب خدیجہ آپ کے پاس آئیں، فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، خدیجہ کو میرا بھی سلام کہنا اور ان کے رب کا اور میرا سلام. فقرا علیہ السلام من ربیہا، خدیجہ سے کہنا کہ ان کا رب وہی سلام کہتا ہے، خدیجہ سے کہنا کہ ان کا رب انہی سلام کہتا ہے اور میرا بھی سلام سنا دینا. اور ساتھ ہی ساتھ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ خَصَبٍ، انہی جنت میں ایک موتیوں والے گھر کی بشارت سنا دینا، لا صخب فیہا ولا نصب، جس میں شور و شغف نہیں ہوگا، جس میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بقیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں آپ روایتیں جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے افضل نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورتیں 4 ہیں. کون کون؟ اس میں سے ایک تو نبی کی بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے، خدیجہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہما، اور مریم اور آسیہ بنت مزاحم. ایک ہے مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم. آپ نے کہا کہ یہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورتیں ہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں ایک نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی ہے. ابو بکر کا اصل نام، ابو بکر کا اصل نام کس کس کو معلوم ہے؟ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ کے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ابو بکر کا اصل نام کسے معلوم ہے؟ عبداللہ بن عبد الرحمن، ایک ہی ہیں جو بتا سکے ہیں، وہ ہیں عبداللہ بن عثمان. وہ ہیں کیا نام ہے ان کا؟ عبداللہ بن عثمان، عبداللہ بن عثمان. تو ان کا اصل نام عبداللہ بن عثمان ہے، سب ابو بکر ہی جانتے ہیں. تو یہ مردوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے انسان تھے. سورۃ المدثر کی جب آیتیں نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست کے پاس گئے، انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان قبول کرنے کی دعوت دی. تو بلا کسی پس و پیش کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں ایک دلچسپ واقعہ ہے، وہ واقعہ بھی میں شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اذ اقبل ابو بکر آخذا بطرف ثوبه، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آنے کا انداز کیا تھا، وہ اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے تھے، اپنے کپڑے کا کنارہ اٹھائے ہوئے تھے، گھٹنا نظر آ رہا تھا ان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی ایک کیفیت دیکھی تو فرمایا اما صاحبکم فقد غامر، یقیناً یہ جو تمہارا ساتھی ہے کسی سے لڑ کے آیا ہے، یقیناً اس کا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ آپ نے ان کی کیفیت کو دیکھ کر کے ہی معلوم کر لیا۔ چنانچہ ابو بکر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، فسلم، سلام عرض کیا، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرے اور خطاب کے بیٹے کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی، میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی، فاسرعت الیہ، زیادتی میری طرف سے ہوئی، انہوں نے نہیں کیا، زیادتی کا آغاز میری طرف سے ہوا، ثم ندمت، بعد میں مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی، فسألتہ ان یغفر لی، میں نے خطاب کے بیٹے سے کہا غلطی ہو گئی معاف کر لیں، تو اس نے انکار کر دیا انہوں نے معاف کرنے سے، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، آپ نے یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اب ادھر کیا ہوا، ثم ان عمر ندم، اب عمر کو بھی ندامت ہوئی، نہیں مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا، جب ابو بکر نے معافی چاہی تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ سیدھے گھر گئے وہ ابو بکر کے گھر، پوچھا اثم ابو بکر، ہیں ابو بکر گھر پر؟ کہا کہ نہیں۔ اب عمر سمجھ گئے یہ کہاں ہوں گے، نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ فأتى إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فسلم، سلام کیا، فجعل وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتمعر، جیسے ہی نبی نے عمر کو دیکھا آپ کا چہرہ غصے سے بدل گیا، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ابو بکر ڈر گئے عمر کے بارے میں، حتی اشفق ابو بکر، ابو بکر ڈر گئے عمر کے بارے میں، یہ اپنے گھٹنوں کے بل نبی کے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے واللہ انا کنت اظلم، اللہ کے رسول زیادتی میری طرف سے ہے، عمر کی کوئی غلطی نہیں ہے، 2 دفعہ کہا، اس لیے کہ غصے سے آپ کا چہرہ بدلا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، اے لوگوں اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے تمہارے درمیان بھیجا، تمہارا رویہ کیا تھا، تم نے کیا کیا، تم نے تو مجھے جھٹلایا۔ وقال ابو بکر صدقہ، ابو بکر نے میری تصدیق کی، وواسانی بنفسہ ومالی، اپنے جان اور مال کے ذریعے سے میری مدد کی۔ آپ نے کہا فہل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے خاطر میرے ساتھی کو ستانا نہیں چھوڑ سکتے، کیا میرے خاطر تم میرے ساتھی کو معاف نہیں کر سکتے؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما اوذی بعدہا، اس کے بعد کسی نے ابو بکر کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ دیکھیے بعض روایتوں میں ہے، گرچہ سند میں کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ڈاواں ڈول ہوا، ہچکچایا، تذبذب میں پڑا، غور کرتا رہا سوائے ابو بکر کے۔ جب میں نے ابو بکر کو دعوت دی بلا کسی پس و پیش کے، بلا کسی تردد کے، ہچکچائے، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے تو اس موقع سے انہوں نے لوگوں سے جو پہلا واعظ کیا
لوگوں سے جو پہلا خطاب کیا اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، لوگوں کیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ خلافت کا اہل نہیں ہوں؟ کیا میں نے سب سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا؟ کیا میں سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوا؟ تو معلوم کیا ہوا کہ سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پہل اسلام قبول کرنے والوں میں ایک نام جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے بچے ہیں۔ اس وقت عمر کتنی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ 10 سال کی عمر تھی۔ کتنے؟ 10 سال کی عمر تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، نبی کی یعنی آپ کی پرورش میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت، ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ وجہ یہ ہے قریش جو ہے نا قحط سالی سے دوچار ہو گئے۔ ابو طالب کے پاس مال کم تھا، اولاد زیادہ تھے، مال کم تھا، اولاد زیادہ تھے۔ تو ابو بکر کے بیٹے جعفر کو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پالا۔ علی کو کس نے پالا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف کے لیے بات کافی ہے کہ ان کی پرورش نبی کی زیر سایہ رہی، نبی نے ان کی پرورش کی، نبی نے ان کے اخلاق کو سنوارا، نکھارا۔ اس سے بڑھ کر کے خوش نصیبی اور خوش بختی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ نبی کے زیر کفالت رہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ خیبر کے موقع سے نبی نے جو جملہ کہا نا، کیا کہا تھا خیبر کے موقع پر؟ ہاں، ابھی میں ایک کتاب التوحید میں یہ حدیث آپ پڑھے ہیں نا؟ کتاب التوحید میں پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں؟ یہ حدیث کتاب التوحید میں بھی پڑھائی گئی ہے۔ تو خیبر کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ضرور اس کے ہاتھ دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ مزید آپ نے فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے۔ تو یہ جو فضیلت کس کو ملی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عمران بن حسین کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، بے شک علی مجھ سے ہیں اور مجھ میں سے ہیں، وہ ولی کل مؤمن، وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ مزید زید بن ارقم کی روایت میں نبی نے فرمایا فمن کنت مولاه فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ مولا کے معنی جگری دوست کے، جگری دوست کے مطلب کیا ہے؟ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، مطلب مجھ سے دوستی کرنے والا علی سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ مولا کا جو ورڈ ہے صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی نہیں ہے، دیگر صحابہ کے لیے بھی نبی نے یوز کیا ہے۔ جیسے زید بن حارثہ کے بارے میں ابھی آئے گا، ان کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ انت اخونا و مولانا۔ کیا کہا نبی نے؟ انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی اور ہمارا مولا ہے۔ تو مولانا کا ورڈ جو ہے نا لوگوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کے لیے آیا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ کیا مولانا کا لفظ دوسروں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے؟ حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی نے زید بن حارثہ سے کیا کہا؟ انت اخونا و مولانا۔ مولا کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ کر چلے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح پہل جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک نام کس کا ہے؟ زید بن حارثہ کا۔ یہ غلاموں میں اسلام قبول کرنے والے
یہ سب سے پہلے انسان ہیں. آج ان کے بارے میں بتا کر کے گفتگو ختم کریں گے. زید بن حارثہ جو ہیں یہ زمانے جاہلیت میں اغوا کر کے گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے. کئی ہاتھوں سے ہوتے ہوئے حکیم بن حزام نے انہیں خرید لیا. بعد میں حکیم بن حزام نے زید بن حارثہ کو گفٹ کر دیا. کسے؟ اپنی پھوپھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حکیم بن حزام یہ بھتیجے تھے کن کے؟ ام المومنین سیدہ خدیجہ کے. تو زید بن حارثہ کو حکیم بن حزام نے خریدا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن حارثہ کو نبی کے حوالے کر دیا، کیونکہ اغوا کر لیا گیا تھا نا. خاندان والے جانتے نہیں ہیں کہ زید بن حارثہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں. ایک عرصے کے بعد والد چچا کو علم ہوا کہ زید بن حارثہ مکے میں ہے. چنانچہ مکہ پہنچ گئے. زید بن حارثہ نبی کے پاس تھے. چنانچہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے کہ آپ فدیہ لے کر کے ہمارے بچے کو چھوڑ دیں. فدیہ لینے میں بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیں مجھے تمہارا فدیہ کچھ نہیں چاہیے، میں اس معاملے کا سارا اختیار زید بن حارثہ کو دیتا ہوں. معاملہ ان پر ہے. اگر وہ خوشی سے آپ کے پاس جانا چاہتے ہیں تو مجھے فدیے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ میں رکاوٹ بنوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بلایا، کہا ان شئت فاقم عندی، دیکھو چاہو تو میرے پاس رکو، وان شئت فانطلق مع ابی، چاہو تو اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ. نبی نے پہلے ان سے کنفرم کر لیا. پوچھا کون ہے یہ؟ کہا میں جانتا ہوں یہ میرے والد ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرے چچا ہیں. نبی نے اختیار دیا، دیکھو جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، ٹھہرنا چاہتے ہو تو ٹھہر سکتے ہو. لیکن زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو پسند کیا. والد غضبناک ہو گئے. کہا ویحک یا زید، زید تو ہلاک ہو، تختار العبودیت علی الحریہ، غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو. تم اس آدمی کے لیے اپنے والدین اور چچا کو چھوڑ رہے ہو، تمہیں غلامی پسند ہے؟ زید بن حارثہ نے کہا نعم، ہاں، قد رأیت من هذا الرجل شیئا، میں نے اس آدمی میں ایسی خوبیاں دیکھی ہیں جس کے مقابلے میں کسی اور کا انتخاب کر ہی نہیں سکتا. ما انا بالذی اختار علیہ احدا ابدا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو ہرگز ترجیح نہیں دے سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ گفتگو سنی آپ خوش ہو گئے. زید بن حارثہ کو لے گئے حجر اسود کے پاس اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا اے لوگوں اشہدو، گواہ رہنا، ان ھذا ابنی، کہا یہ میرا بیٹا ہے. آج سے زید بن حارثہ یہ میرا بیٹا ہے. وارثا و موروثا، وہ میرے والد وارث ہیں اور میں ان کا وارث ہوں. فلما رأى ذلك ابوه وعمه، والد اور چچا نے جب یہ منظر دیکھا یہ خوشی سے واپس ہو گئے. وسمي زید بعد ذلك زید بن محمد، اس کے بعد زید بن حارثہ کو لوگ کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ زید بن محمد کہہ کے پکارتے تھے. حتی جاء الاسلام، یہاں تک کہ اسلام آیا اور ساتھ ہی ساتھ اسلام میں باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت سے منع کر دیا گیا. اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، بچوں کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارا کرو. تو پھر واپس لوگ انہی زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہنے لگے. تو اسلام میں منہ بولے بیٹے کا رواج ختم ہو گیا. آپ بچے کی پرورش تو کر سکتے ہیں لیکن اسے اپنا نام
نہیں دے سکتے۔ احادیث میں اس بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ نبی نے فرمایا من انتسب الی غیر ابیہ او موالیہ، جو کوئی بچہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے فالجنۃ علیہ حرام، اس پر جنت حرام ہے۔ اور ایک روایت میں فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ تو اس بارے میں بے شمار وعیدیں آئی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والوں میں آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، آپ کی بیٹیاں بھی تھیں۔ وہ کیوں نہ ایمان لاتی؟ اس لیے کہ وہ اپنے والد کے اخلاق اور کردار سے بہت متاثر تھی، ان کو اسلام لانا ہی تھا۔ چلیں آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی خفیہ دعوت کے مرحلے میں کچھ اہم باتیں باقی رہ گئی ہیں، پھر اس کے بعد علانیہ دعوت کا مرحلہ انشاءاللہ اس کا آغاز ہو جائے گا، اگلی کلاس میں ہو جائے گا اس کا آغاز۔ باقی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام کی خاطر کوششیں کی، ان کی کوششوں کے نتیجے میں کن کن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس سے متعلق جو ہے اگلے درس میں گفتگو پیش کرتے ہوئے اسی طرح ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا۔ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔